السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ سعید نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلماً دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی یعنی زینا سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ ایک فرض کے بارے میں نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ فائدہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں کھانے کی بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ، میتھی کا جو شاندار نزلہ اور زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو یعنی گیس کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ ان سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ ان سے ایسا وعدہ کرو
جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کی یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں جو کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔